السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا۔ ہمارے چینل پر پامسٹری کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ اسٹارٹ ہوا ہے۔ امید ہے آپ سب حضرات کو پسند بھی آئے گا اور آپ اس انفارمیشن سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور اگر آپ پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں پامسٹری کی طرف۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہاتھ اور انگلیوں کی بناوٹ کی۔ علم دست شناسی میں بنیادی طور پر انگلیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نوکدار، دوسری قسم مربع اور تیسری چپٹی۔ اگرچہ انگلیاں بالائی پوروں کے خاتمے پر بعلوم 3 میں سے ایک مخصوص شکل اختیار کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نوکدار ہاتھ کی۔ جب ساری جڑوں کے قریب موٹی اور پرگوشت ہوں، بتدریج گاجر کی طرح نوکیلی صورت اختیار کر لیں تو ایسا ہاتھ نوکدار کہلاتا ہے، اور جب انگلیاں خاتمے پر بہت ہی تنگ اور پتلی ہو جائیں تو یہ الہامی ہاتھ کہلاتا ہے۔ نوکدار ہاتھ کی خاصیت: یہ لوگ حساس ہوتے ہیں، شعر و شاعری اور میوزک سے لگاؤ رکھتے ہیں، فنون لطیفہ سے لگاؤ رکھتے ہیں، حسن پرست ہوتے ہیں، ان کے خیالات میں تیز روی پائی جاتی ہے، ان کی صلاحیت بہت قوی ہوتی ہے، نفیس ہوتے ہیں، تہذیب دار اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تجزیہ کاری سے گریز کرتے ہیں، یہ لوگ کسی تفصیل میں جانے سے گریز کرتے ہیں، کسی کے پوشیدہ رازوں میں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، اعصابی اور معدے کے مسائل ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت محنت اور مزدوری کے لائق نہیں ہوتے، اگر کسی مجبوری کے تحت ان کا واسطہ محنت اور مزدوری سے پڑ جائے تو بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ آرام دہ زندگی، اچھا کھانا، نفیس پہننا، دلکش ماحول ان کی فطرت ہوتا ہے، اور جب انگلیاں جڑوں سے دوسرے پور تک بتدریج مخروطی شکل اختیار کر لیں اور آخر میں جا کر بے حد نوکدار ہو جائیں تو ایسے لوگ نہ عملی ہوتے ہیں نہ دینوی ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرے ہاتھ کی، یعنی مربع ہاتھ کی۔ مربع ہاتھ کی شناخت اس طرح سے کی جا سکتی ہے: ہر انگلی جڑ سے آخر تک نوکدار ہوتی ہے اور یکساں ہوتی ہے۔ در حقیقت کوئی انگلی کہیں سے بھی غیر معمولی طور پر موٹی یا پتلی نہیں ہوتی۔ اگر پور کو دیکھا جائے ایک شکل کے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہاتھ کی ہتھیلی مربع شکل کی ہوتی ہے۔ ایسے ہاتھ کے مالک وقت کے پابند، ضابطے کا احترام کرنے والے اور سلامت روی اور عمل پسندی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ناکام چور ہوتے ہیں اور نہ وقت کا برباد کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، حقیقت پسند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں اچھے نام سے جانے جاتے ہیں، ہر معاملے میں سماجی احترام لازمی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کے قائل ہوتے ہیں۔ وقت کی پابندی ان کا اصول ہوتا ہے۔ اب آئیے تیسرے ہاتھ کی طرف، یعنی چپٹا ہاتھ۔ بناوٹ کے اعتبار سے چپٹا ہاتھ آسانی سے شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہتھیلی کے قریب تنگ ہوتا ہے اور جوں جوں آگے بڑھتا جائے گا چوڑا ہوتا جائے گا۔ اس کی ہر انگلی بھی جڑ کے قریب کم موٹی ہوتی ہے، مگر ناخن والا پور چوڑا اور چمچے کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے ہاتھ والے بڑے بڑے منصوبے سوچتے ہیں، ان کی فطرت
حوصلہ مند ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی رگ رگ میں جوش اور جذبہ پایا جاتا ہے اور ایک نئی دنیا بسانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یہ لوگ حرکت میں برکت کا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کمال کے انجینئر ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ سماب یعنی مرکری کی طبیعت رکھتے ہیں، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن۔ زبردست جوش اور جذبے کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مضبوط جسم اور سخت ہڈی والے ہوتے ہیں۔ یہ محنتی لوگ ہوتے ہیں اور اسی بیس پہ یہ کامیاب رہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مخلوطی ہاتھ کی۔ عملی زندگی میں عام طور پر ایسے ہاتھ کثرت سے نظر آتے ہیں جو نہ خالص نوکدار ہوتے ہیں، نہ مربع ہوتے ہیں، نہ ہی چپٹا ہوتے ہیں۔ ان کو مخلوطی ہاتھ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے اندر مختلف کاموں اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی بہت زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اپنے ماحول اور معاشرے میں رچ بس جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ معاشرے میں مقبول ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیوز جس میں ہم نے آپ کو انگلیوں کے بارے میں بتایا، کیونکہ ابتدا پامسٹری کی انگلیوں سے ہوتی ہے اور آگے اس سے آگے انشاءاللہ آپ کو مفید معلومات دیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اجازت دیجیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔